وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج یہ پرنور اور خوبصورت گھڑیاں کہ اس دن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اخلاص کے ساتھ، فرمایا یہ نماز اور پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ کریم اس نماز کی برکت سے سب معاف فرما دے گا، اور جمعۃ المبارک کے اجتماع پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ملک پاکستان میں جو بزرگ تشریف لائے اور آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا اس میں اولیاء اللہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ یہاں پر کچھ اللہ والے آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام کی اس قدر تبلیغ کی کہ آج یہ بر صغیر پاک و ہند اسلام کے نام پہ جانا جاتا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پاکستان میں ایسی درگاہ ہے کہ جہاں پہ ماہ سفر المظفر میں سب سے بڑا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً ایک اللہ کے باکمال اور باکرامت ولی گزرے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا کہ نیکوں کا ذکر کیا کرو کہ نیکوں کے ذکر کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا کہ جہاں پہ نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی ہی کرو۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تقریباً 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آج سے تقریباً 1044-45 سال قبل حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علاقہ حجویر میں پیدا ہوئے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم سے بڑی محبت کرنے والے، بچپن سے ہی علم دوست شخصیت ہے۔ تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ نے ابتدائی علوم حاصل کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس کے چند مسائل اور چند علوم و فنون پر عبور حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں میں علم کی تلاش میں کئی شہروں کا سفر کیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں خراسان کے علاقے میں 1 سال میں نے بسر کیا، اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 علماء سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج ان کی سیرت بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ولایت کے نام پر آج کے دور میں بڑی عجیب و غریب سی حرکتیں چل پڑی ہیں۔ لوگ علم دین کو ایک اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، اور صوفیاء اور علماء ان دونوں کو 2 طبقہ شمار کر دیا گیا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کو دیکھیں، کوئی بھی صوفی اس وقت صوفی نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت کا علم حاصل نہ کر لے، جب تک کوئی ولی علم دین حاصل نہ کر لے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تقریباً 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے اپنی ساری زندگی میں، اور تقریباً 40 برس تک آپ مدارس میں چکر کاٹتے رہے ہیں۔
40 برس تک آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، اور جب علم دین حاصل کر کے آپ جب ظاہری علوم حاصل ہو جائیں پھر باطنی علوم کی طرف ہمارے بزرگ توجہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باطنی علوم کی منزل کو طے کرنے کے لیے شام کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ حاضر ہوئے، اور آپ سوچیں کہ اس ولی کامل کا کیا حال ہوگا کہ جن کے مرید داتا گنج بخش علی اجویری ہوں، جن کے مرید ہی داتا صاحب ہوں، تو ان کا خود عالم کیا ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المحجوب شریف کے اندر خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں رستے میں تھے ہم کہ بارش کا نزول ہو گیا، جب بارش ہوئی کچے علاقے تھے، کچی سڑکیں تھیں، کیچڑ ہو گیا، کہنے لگے کہ ہم چل رہے تھے لیکن میرے کپڑے بھی گیلے ہو گئے، میرے جوتوں پہ کیچڑ بھی لگا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تو ان کے کپڑے بھی سوکھے ہوئے تھے اور ان کے جوتوں پر کیچڑ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے کہا، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضور بارش ہو رہی ہے، میرے کپڑے تو گیلے ہیں لیکن آپ کے کپڑے گیلے کیوں نہیں ہوئے؟ میرے جوتوں پر تو کیچڑ لگا ہے، آپ کے جوتوں پہ کیچڑ بھی نہیں لگا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، جو بندہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اللہ اسے دنیا کے کیچڑ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کہا نمبر 1 اپنے ارادے کو ختم کر دو، اللہ پہ توکل کرو، اپنے ارادے کو ختم کر دو۔ نمبر 2 دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع اپنے اندر سے ختم کر دو۔ فرمایا جب سے یہ دو چیزیں میں نے اپنے باطن میں رکھی ہیں اللہ نے مجھے دنیا کے کیچڑ سے محفوظ رکھ دیا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارگاہ میں کثیر عرصہ تک آپ نے فیض حاصل کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اپنے شیخ سے ان کی آخری ملاقات ہوئی تو حضرت ابو الفضل نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ داتا گنج بخش علی اجویری کہنے لگے حضور ارشاد فرمائے۔ آپ کے استاد کہنے لگے، پیر کہنے لگے، جناب ابو الفضل نے کہا داتا صاحب سے کہ جناب دنیا میں جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا، کبھی اللہ سے شکایت نہ کرنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مصیبت میں اللہ کی حکمت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس مصیبت میں اللہ کی منشا کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی مصیبت اور تکلیف میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جائیں لاہور کی بستی میں۔ حضرت داتا صاحب سے جب اتنا کہا گیا تو آپ کہنے لگے حضور وہاں تو میرا پیر بھائی پہلے سے موجود ہے جن کا نام میرا حسین زنجانی تھا، اور وہ قطب الاقطاب ہیں، وہاں پہ میری کیا ضرورت؟ حضور وہاں پہ تو پہلے ہی میرے بھائی موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حکم میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میں حکم مصطفیٰ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس حکم مصطفیٰ کی برکات آپ لاہور کی سرزمین پہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج سے 1000 سال پہلے دیکھیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ آگ کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے، وہاں پہ شرک عام تھا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ داتا صاحب کو لاہور سے نکالا جائے، لیکن حکم مصطفیٰ کا ہو، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے بھیجا تھا تو آج تک کوئی داتا صاحب کو وہاں سے نکال نہیں سکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا صاحب علیہ رحمہ غزنی سے چلے، افغانستان کے قریب یہ ایک علاقہ، وہاں سے چلے حضور داتا صاحب لاہور کی نگری پہ آئے، اور یہاں بھی دیکھیں انداز کیسا تھا، شہر دروازے بند کر دیے گئے، رات کا وقت تھا، لیٹ ہو گئے۔ پہلے دور میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، جب دروازے بند ہو گئے داتا صاحب علیہ رحمہ نے سپاہی سے کہا دروازہ کھولو میں نے شہر میں جانا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ رات یہیں پہ بسر کرنی پڑے گی، رات کے وقت دروازہ نہیں شہر کا کھولا جاتا۔ حضور داتا صاحب نے وہیں پہ مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہ سپاہی کو کیا پتہ تھا، آج جس داتا کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا یہی وہ داتا ہے، قیامت تک یہ لاہور انہی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اب لاہور کو لاہور کم لوگ کہتے ہیں، داتا کی نگری زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ داتا گنج بخش علی اجویری جہاں پہ آپ نے مصلی بچھایا تھا، آج وہیں پہ آپ کا مزار شریف تعمیر کیا گیا ہے، وہیں پہ آپ کا مزار ہے جہاں پہ آپ نے وہ رات گزاری تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح ہوتی ہے، دروازے کھلے تو ایک جنازہ آ رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا یہ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے،
آپ نے کہا کہ واقعی میرے پیر نے سچ ہی کہا تھا، مجھے یوں ہی نہیں بھیجا گیا، مجھے کسی کے حکم پہ بھیجا گیا ہے۔ آپ جنازے میں شامل ہوئے، آپ نے خود جنازہ پڑھایا، اور لاہور کی سرزمین پہ چاہے میرا کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے، وہاں پہ میرا حسین سنجانی کو دفن کیا گیا، وہاں پہ ان کا مزار پر انوار ہے۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے درویش تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب درس دیا کرتے تھے نا، تو آپ کی بارگاہ میں کئی قسم کے مذہب کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ درس دے رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا حضور مجھے کوئی ایسا آسان عمل بتائیں، کوئی ایسا آسان عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ درجے بھی بلند کر دے، میری توبہ بھی قبول کر لے، میری خطائیں بھی معاف کر لے، اور اللہ کریم میرے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو بھی ٹال دے۔ اب حضور داتا گنج بخش علی جویری علم کے سمندر سے یہ سوال کیا گیا، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بس ایک عمل کر لے تو تجھے یہ تینوں خوبیاں مل جائیں گی، تیری توبہ بھی قبول ہوگی، مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اور اللہ تیرے درجوں کو بھی بلند کر لے گا۔ کہا وہ ایک عمل کون سا؟ فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ اب وہ بندہ پھر سے کھڑا ہو کر کہنے لگا داتا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صدقے کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پیسے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے بکرا کاٹ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں کون سا صدقہ دوں کہ مجھے یہ تینوں اعزاز مل جائیں گے، کہ میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں، میرے درجے بھی بلند ہو جائیں، اور داتا صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں، وہ کون سا میں کام کروں؟ تو حضور داتا گنج بخش علی جویری آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، کہ لوگوں کو معاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جب تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، جب تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر تمہارے درجے اللہ بلند کر دے گا، جب تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے پھر اللہ تمہاری مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا۔ کہ یہ ایک عمل ایسا ہے اگر اسے بندہ اپنا لے تو کتنی خوبیاں مل جاتی ہیں۔ اور داتا صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ لوگوں کو معاف کرنے سے کتنا اجر ملتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کسی سفر پہ تھا، سفر کی وجہ سے میرے جسم پر جو کپڑے تھے ان کپڑوں پہ گرد آلود تھی، مٹی کے آثار تھے، اور حضور داتا صاحب علیہ رحمہ بڑی سادہ طبیعت کے تھے، ان کی طبیعت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، ان کے لباس میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب داتا صاحب علیہ رحمہ کا بچپن تھا نا، یہ محمود غزنوی کا دور چل رہا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنے علاقے میں بہت سارے مدارس کو قائم کیا تھا، اور انہی مدرسوں میں حضور داتا گنج بخش علی جویری زیر تعلیم رہے ہیں۔ محمود غزنوی کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن محمود غزنوی مدرسے میں آ گیا۔ اب وقت کا بادشاہ جب مدرسے میں آئے، ہر طرف شور بپا ہو گیا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ جیسے محمود غزنوی نے آیا نا تو مدرسے میں دیکھا کہیں پہ اساتذہ اس کو گھیر کر بیٹھے ہیں، کہیں پہ طلباء اس کے ارد گرد ہے، لیکن دور ایک نکر پہ دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے، اور کپڑوں سے کوئی امیر زادہ بھی نہیں لگتا۔ محمود غزنوی کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ عثمان بن علی حجویری ہے۔ محمود غزنوی کی بصارت نے بھی اس وقت کام کیا، اور محمود غزنوی کہنے لگے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں، آنے والے زمانے میں اس مدرسے کی یہ شان ہوگا، اس مدرسے کی شان۔ اتنی سادہ طبیعت کہ کسی امیر، کسی وزیر، کسی بادشاہ کی کوئی آپ جاہو بقا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری بالکل سادہ طبیعت کے مالک تھے، سادہ لباس پہننا، سادی گفتار، سادہ کردار تھا آپ کا۔ آپ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا کہ ایک جگہ پہ پہنچا، ان لوگوں نے جب میرے کپڑے دیکھے نا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غریب بندہ ہے۔ میں نے کہا جی میں مسافر ہوں، میں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نیچے رک جائیں۔ خود وہ اوپر والی چھت پہ چلے گئے، منزل پہ چلے گئے۔ داتا صاحب کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے سوکھی روٹیاں دے دی، سوکھی ہوئی روٹیاں مجھے دیں، اور خود مرغن غذائیں کھانے لگ پڑے۔ اور فرمایا کہ کھانے کے بعد انہوں نے خربوزہ کھایا، خربوزہ کھانے کے بعد چھلکے میری طرف پھینک دیے۔ اب ایک وقت کا ولی، اور ولی بھی کتنا کہ جسے زمانہ داتا گنج بخش کے نام سے جانتا ہے، ولی بھی کتنا بڑا کہ بڑے بڑے جن کے بارے میں کہتی ہیں میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا۔
داتا گنج بخش علی جویری بڑے کتنے ہیں کہ جناب والا بابا فرید جیسی شخصیت یہاں پہ چل کر آئے تو جیسے ہی لاہور کی سرحد شروع ہوتی ہے تو ننگے پاؤں شروع ہو جاتے ہیں، جوتیاں اتار دیتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور آپ سارے رستے جوتا پہن کے آتے ہیں لیکن لاہور میں جب آتے ہیں تو جوتے کو اتار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں پہ اترنے والے فرشتوں کو اگر تم دیکھ لو نا تو تم بھی جوتا پہننا چھوڑ دو گے، یہاں پہ اللہ کے نورانی فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑوں نے جناب اپنے سروں کو دلوں کو جھکایا ہے، یہاں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے آئے اور انہوں نے بھی پھر آ کر کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، اتنے بڑے داتا گنج بخش علی جویری، لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا؟ سوکھی روٹیاں ان کو کھانے کے لیے دے دی گئی، خربوزہ کھا کے چھلکے ان کی طرف پھینک دیے گئے۔ اب حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کا جب وہ لوگ مذاق اڑانے لگے نا کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، درویش ہے، اس طرح مذاق اڑانے لگے، داتا صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ اگر میرے جسم پہ تیرے محبوب بندوں کا لباس نہ ہوتا، اگر میرے جسم پہ تیرے محبوب بندوں کا لباس نہ ہوتا، یعنی سنت لباس پہنا تھا، درویشوں والا لباس، اللہ کے ولیوں والا لباس نہ ہوتا تو یا اللہ میں یہ ساری بے حرمتی بڑی خوشی سے قبول کرتا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ لباس تیرے ولیوں والا ہے اور اس لباس کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے ساری رات صبر کے ساتھ بسر کی، میں نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے انہیں دل سے معاف کیا۔ فرماتے ہیں ایک مسئلہ 3 مہینے سے حل نہیں ہو رہا تھا، اس رات صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرا وہ مسئلہ حل کروا دیا۔ صرف ایک رات میں نے صبر کیا، لوگوں سے درگزر کیا، لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کی جو ان کی غیبتیں تھیں، ان کی باتیں تھیں، بس ایک رات کے لیے میں نے ان کو معاف کیا، میں نے اپنے دل میں ان کی کوئی بات نہیں لے کر آیا۔ فرمایا 3 مہینے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس ایک رات صبر کی وجہ سے اللہ نے میرا وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ تو یاران محبت برادران اسلام، لوگوں کو معاف کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت طیبہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مشرب دیکھیں کیسا تھا۔ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ تقریباً 1000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کے مقلد نہیں ہوتے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علامہ، 1000 استاد کے پاس جس بچے نے پڑھا ہو، جس بندے نے پڑھا ہو، 40 سال تک جس نے دور طالب علمی میں بسر کیا ہو، 40 سال جس نے علم حاصل کیا ہو، حضور داتا گنج بخش علی جویری کہتے ہیں میں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کے مزار کے پاس سویا ہوا تھا۔ بولیں تھوڑا سا، یہ جو فتنہ اٹھا ہے نا کہ جناب مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، یہ آج کا ہے، یہ فتنہ آج کا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں بھی مزاروں پہ جایا کرتا تھا، اور ایک جگہ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری اگر کوئی مشکل آ جائے نا، میرے پاس کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ داتا صاحب علیہ رحمہ 1000 سال پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بلال حبشی کی قبر شریف کے پاس نہ بیٹھا سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے جب آنکھ لگی نا تو میں نے رسول پاک کو دیکھا، رسول پاک کی مجھے زیارت ہوئی۔ کہا جب حضور کی مجھے زیارت ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہے جنہیں سرکار اپنی گود میں اٹھا کر آ رہے ہیں اور ان سے بڑا پیار کرتے جا رہے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آئے نا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ کون شخصیت ہے جنہیں آپ بزرگ شخصیت ہے لیکن آپ انہیں بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بن علی حجویری، یہ تمہارے بھی امام ہیں، میری امت کے بھی امام ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تھے۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں اس خواب کے بعد میں نے ساری زندگی امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ حنفی بزرگ تھے، حنفیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ آج نا لوگ کہتے ہیں جی غوث پاک رفع یدین کرتے تھے، غوث پاک رفع یدین، یقیناً رفع یدین کرتے تھے بھائی، اس پر کوئی دوسرا مسئلہ نہیں، رفع یدین سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، رفع یدین سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اصل میں تقلید کا ہے، مسئلہ اصل میں تقلید کا ہے۔ جو کہتا ہے کہ بھائی میں کسی کا مقلد نہیں، میں صرف حدیثوں کو ماننے والا ہوں، ہمارا ان سے سوال ہے بھائی اگر آپ بخاری شریف میں موجود رفع یدین والی حدیثوں کو مانتے ہیں تو مسلم شریف میں جو سرکار نے رفع یدین سے منع کیا اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟
ترمذی شریف کے اندر عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو کیوں نہیں مانتے کہ جس کے اندر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جناب میں تمہیں وہ نماز نہ بتاؤں جو رسول پاک کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا جی ضرور، ہمیں سکھائیں وہ نماز۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پہلی دفعہ حضور نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، وہ ایک حدیث کو مان رہے ہیں تو دوسری کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ساری حدیثوں کو پھر مانے نا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہ سرکار نے پہلے رفع یدین کیا تھا، بعد میں منع فرما دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تقلید حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے مقلد تھے۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے ہی آپ کا عرس مبارک آتا ہے نا یار، ایک طوفان بدتمیزی اٹھ جاتا ہے، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، جی داتا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھے داتا جو لفظ ہے نا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام نہیں ہے، کیونکہ داتا لفظ فارسی کا لفظ ہے، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب عربی کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب عربی میں، یعنی جو لفظ اللہ نے اپنا نام قرآن میں بیان کیا، جو نام رسول پاک نے حدیث میں بیان کر دیا، اور جس نام کے اوپر امت نے اجماع کر لیا، یہ وہ نام ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ وگرنہ ہر ایک اچھا لفظ اللہ کا نام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لفظ داتا کا معنی ہے دینے والا، لفظ داتا کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ یہ مسئلہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں سمجھنا، اس سے بڑے مسائل ہمارے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، اور بڑی فرقہ واریت جو ہے نا پھیلائی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن و سنت سے موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا حقیقی مدد نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے اللہ کے نبی اور اس کے ولی مدد کر سکتے ہیں۔ دورہ طالب علمی تھا میرا، تو اس دور کے اندر نا ایک نعرہ اٹھا، میں نے اس کی تھوڑی تصحیح کی تھی۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جناب حاجت روا مشکل کشا بس ایک خدا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ نعرہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، لیکن نعرہ پورا لگاؤ۔ پورا نعرہ کیا ہے؟ حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا بِإِذْنِ خدا، سب انبیاء سب اولیاء۔ اللہ کے حکم سے سارے نبی مدد کرتے ہیں اور سارے ولی مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے۔ جو کہتا ہے نبی مدد نہیں کر سکتے، ولی مدد نہیں کر سکتے، وہ سوچے وہ کس کی طاقت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم اللہ کی طاقت کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ سننے کے بعد اولیاء کے بارے میں بڑے بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ولیوں کے درباروں پہ کرنے کیا جاتے ہیں؟ ولیوں کے درباروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ میرے سامنے نا سورہ اعراف شریف ہے، 8واں سپارہ ہے، اور 8ویں سپارے کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تھوڑا بولیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ کسی بھی مسلک کا مولوی اٹھا لو، داتا گنج بخش علی حجویری کو سب نے اللہ کا ولی لکھا ہے، ہر مسلک والے نے داتا صاحب کو اللہ کا ولی لکھا ہے۔ جب وہ اللہ کے ولی ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے ولیوں کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں میزاروں پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ ہم میزاروں پہ رب کی رحمت لینے جاتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جناب ولیوں کے درباروں پہ جا کے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، ولیوں کے درباروں پہ جا کر دعائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ میرے سامنے نا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت زکریہ، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھے زکریہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زکریہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریہ ایک دن کیا ہوا، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، حضرت زکریہ مسجد اقصی شریف کے محراب کے، جس محراب کے اندر ایک اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہاں پہ رہتی تھی، وہاں پہ عبادت کرتی تھی۔
وہاں پہ حضرت زکریا اس محراب میں داخل ہوئے. جب محراب میں داخل ہوئے تو وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا اس محراب کے پاس آئے نا تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. جب بے موسمی پھلوں کو دیکھا نا تو پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے. اب وہاں پہ کھڑے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہیں محراب کے پاس کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لیا اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اب حضرت زکریا نے ساری زندگی دعائیں کی تھیں، لیکن آج مریم ایک اللہ کے ولی جہاں پہ رہتے ہیں اس جگہ کا مقام کتنا ہوتا ہے. وہاں پہ جا کر دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول کیسی ہوتی ہیں. حضرت زکریا رب کا قرآن کہتا ہے وہیں پہ کھڑے تھے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہیں پہ کھڑے کھڑے رب کے فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا. بیٹا بھی کیسا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، بیٹا بھی کیسا ہوگا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، جو قوم کا سردار بھی ہوگا، نیک باز بھی ہوگا اور ساتھ میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوگا. دیکھیں اللہ کی پیغمبر کی دعا تو رد نہیں ہوتی، لیکن دیکھو حضرت مریم کے پاس آ کے دعا کیوں کر رہے تھے. بتانا یہ مقصود تھا نبیوں، یہ جو ولی ہے نا ولی، ان کے در پہ آنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے. نبیوں، حالانکہ ولی مقام میں چھوٹا ہوتا ہے، نبوت سب سے بڑی ہے، ولایت چھوٹی ہے، ولی کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بڑا ہے، لیکن ایک سنت قائم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی ولیوں کے در پہ بھیجا ہے. اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، یہ بڑا ایک اور مسئلہ چلتا ہے کہ جناب دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو پھر یہ ولیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار سارے تعصب نکال کے، ساری عداوتیں نکال کے، یہ میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اس قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر تو دیکھو یار، خدا ان کو پڑھ کر دیکھو، سینے سے فرقہ واریت نکل جائے گی. بتوں والی آیتوں کو ولیوں پہ چسپاں کرنے والے، ذرا ان آیات کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں اللہ نے اپنے بندوں کی شان کیسے بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے قرآن، یہ بھی سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ دیکھیں انی اخلق، جو عربی گرامر جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ متکلم کا صیغہ ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں ایک پتلا بناتا ہوں مٹی سے، اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ اسے پرندہ بنا دیتا ہے. بولو تھوڑا سا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں پتلا بناتا ہوں، فانفخ متکلم کا صیغہ میں پھونک مارتا ہوں. پوچھو نا یار زندگی تو رب دیتا ہے، یہ عیسیٰ کی پھونک سے کیوں جو ہے نا پتلے میں جان آ جاتی ہے؟ تو سب یہی کہتے نظر آتے ہیں جان دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسیلہ بن رہے تھے، ان کے ذریعے اللہ جان دے رہا تھا. میں کہتا ہوں چلو آگے چلو. اسی آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وَأُبْرِئُ، یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، میں نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں اس کی آنکھوں میں روشنی ڈال دیتا ہوں، اگر کوئی کوڑ کا مریض آ جائے تو اس کو شفا دے دیتا ہوں. مجھے بتائیں شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی شفا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، یہاں تو ضعیف اور صحیح کا رولا بھی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ ذاتی مدد کرتا ہے، ذاتی شفا دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کے ولی اس کی عطا سے شفا دیتے ہیں. اور اسی طرح زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. احیی یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، میں زندوں کو مردہ کرتا ہوں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کہتے ہیں اللہ کے سوا علم غیب جانتا کوئی نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھر سے کھا کے آئے ہو، جو تم گھر میں چھپا کے آئے ہو.
جو تم گھر میں چھپا کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں, جو تم گھر سے کھا کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یاران محبت برادران اسلام, ان آیات کا مطالعہ کریں, پتہ چلے گا بتوں کی مذمت اور آیتوں میں موجود ہے. رب نے اپنے ولیوں اور نبیوں کی شان اور آیتوں میں بیان کر رکھی ہے. اسی طرح اٹھائیں 16واں سپارہ سورہ مریم شریف. آج کوئی یہ کہہ دینا کہ جناب مجھے یہ بیٹا داتا نے دیا ہے, لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا, لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. یہ یاد رکھنا, اگر کوئی اس عقیدے سے کہے کہ ذاتی طور پہ داتا نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے, واقعی یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی کہے اللہ کے عطا سے مجھے یہ بیٹا دیا گیا ہے, پھر یہ عین ایمان ہے, عین ایمان ہے اور قرآن کی دلیل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں سورہ مریم شریف میرے سامنے ہے, 16واں سپارہ ہے, آیت نمبر 19 ہے. اس آیت کو نوٹ بھی کر لیں. آیت نمبر 19 کے اندر حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس آتے ہیں. حضرت مریم کے پاس آ کر کہتے ہیں قالا انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ لِأَهَبِ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں. بولو تھوڑا سا, یہ قرآن ہے بھائی, قرآن کو کون جھٹلائے گا؟ لِأَهَبِ, یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے, میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا دینے والی ذات در حقیقت رب کی ہے, جبریل یہاں پہ وسیلہ تھا. اگر وسیلے کے طور پہ جبریل کی طرف یہ کہنا جائز ہے نا کہ جبریل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کو دیا تھا, تو یاد رکھنا اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, دیتا داتا کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, دیتا معین الدین چشتی اجمیری کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا بابا فرید کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا غوث اعظم کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا شہاب الدین سہروردی کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا شاہ نقش بند کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا پیر مہر علی کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا مجدد الفسانی کے وسیلے سے ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دیتا حضرت اشاع امام احمد رضا کے وسیلے سے ہے. یہ مسئلے کو سمجھے, فرقہ واریت کو ختم کرے. آج کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, آج کہتے ہیں تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. میں کہتا ہوں جس سرزمین پہ اللہ کے نبیوں کی توہین کی جائے, جس زمین پہ اللہ کے ولیوں کی توہین کی جائے, اس سرزمین پہ خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے نبیوں کی طرف جھکا لیں, اللہ کے ولیوں کی طرف جھکا لیں. لیکن ہاں یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنا, ہم ولیوں کی ولایت کے قائل ہیں, لیکن عرس کے نام پہ یہ جو ڈھول بجائے جاتے ہیں, یہ جو ناچ گانے کیے جاتے ہیں, ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا حضور بڑے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا مزار پہ جاؤ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جاؤ, جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جاتا ہے اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو ڈھول ڈمکہ بجا کے جائے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جو جناب ناچ گانے کے ساتھ جائے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جو عورتوں کی بے حیائی کے ساتھ درباروں پہ جائے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ کے ولی کا فیضان اسی کو ملے گا. داتا صاحب نے خود کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے, پوچھا گیا ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو, اسے ولی کہتے ہیں. اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر درباروں پہ حاضری نصیب کرے.